بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے ملک عاد کا فتنہ۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے 5 دور بیان فرمائے۔ پہلا دور نبوت کا، دوسرا دور خلفائے راشدین کا، تیسرا دور ملک عاد کا، اور یہی تیسرا دور جو ہے یہ فتنہ احلاس کا بھی ہے، یعنی فتنہ احلاس کا سمجھ لیں کہ دوسرا پارٹ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا دور 30 سال تک رہا۔ اس میں خلیفہ کا انتخاب مشورہ سے ہوتا تھا، جس کے لیے اہل شورا کی ایک جماعت تھی۔ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں بنتا تھا، خلیفہ راشد کے بعد دوسرا خلیفہ راشد بنتا تھا۔ خلفۂ راشدین نے دارالخلافہ اپنا جو ہے وہ مدینہ طیبہ کو بنایا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کو اپنا بیت الخلافہ بنایا۔ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 سال تک خلافت رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی۔ پھر مجھ سے سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ راوی کہہ رہے ہیں کہ سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو شمار کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اسے 30 سال پایا۔ خلفائے راشدین میں ہر ایک خلیفہ کا زمانہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اتنا ہی ہوتا ہے جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کر کے ارشاد فرما دیا ہے، اور یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے سچائی اور حضور علیہ السلام کی نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل بنتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال 3 مہینے اور 10 دن، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال 6 مہینے اور 8 دن خلافت رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 11 سال 11 مہینے اور 9 دن۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 4 سال 9 مہینے اور 7 دن، اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 7 مہینے قائم رہی۔ اس طرح مکمل 30 سال خلافت کا دورہ رہا۔ اس کے بعد اسلام کا تیسرا دور شروع ہوا جسے ملک عاد کہتے ہیں، جو کافی لمبا عرصہ چلتا رہا۔ اسی میں فتنہ احلاس بھی چلتا رہا، چنانچہ اس میں خلفائے بنو امیہ، خلفائے بنو عباسیہ، خلفائے مملوکیہ، خلفائے عثمانیہ کا دور رہا، اور یہ دور خلیفہ عبد الحمید ثانی کے 1909 میں معزول ہونے پر ختم ہوا۔ ان کی وفات کا اعلان رسمی طور پر 1923 عیسوی میں ہوا، جس وقت کمال آتا ترک ملعون نے ترکی میں جمہوریت کا اعلان کیا اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا، اور مقامات مقدسہ سے اپنے تعلق کو کالعدم کر دیا۔ اس وقت ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ملک عاد ایک لمبے زمانے تک چلتا رہا، یہ دور بہت لمبا رہا۔ اس میں کون کون سی حکومتیں گزری؟ نمبر 1، خلافت اموی، جو 41 ہجری سے شروع ہوئی اور سن 132 ہجری میں آ کر ختم ہوئی، تقریباً 90 سال رہی، اور اس کا دارالخلافہ جو ہے وہ دمشق ہوا کرتا تھا۔ نمبر 2، خلافت عباسیہ، یہ تقریباً 510 سال قائم رہی۔ 132 ہجری سے خلافت عباسیہ شروع ہوئی اور 656 ہجری جب ان کے دارالحکومت بغداد پر ہلاکو خان نے حملہ کیا، اس وقت اس خلافت کا خاتمہ ہوا۔ نمبر 3، خلافت مملوکی، یہ تقریباً 255 سال قائم رہی۔ 650 ہجری سے شروع ہوئی اور سن 922 ہجری تک مملوکیوں کی خلافت رہی، یعنی ان کی سلطنت رہی، جو ماضی میں بنو عباس کے غلام تھے۔ ان کا دارالحکومت مصر میں قاہرہ تھا۔ اسلام کے یہی وہ مملوک یعنی بادشاہ ہیں کہ جس وقت تاتاریوں نے پورے عالم اسلام کو خون کی ندی میں نہلا دیا تھا، جب یہ مصر کی جانب چلے تو ان مملوکوں نے تاتاریوں کو ایسی شکست فاش دی کہ تاتاریوں نے اس کے بعد کبھی بھی مصر کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اور نہ ہمت ہی کی تھی۔ اکثر و بیشتر کو قتل کر دیا گیا، واصل جہنم کر دیا گیا، اور کئی مغولے جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا۔ نمبر 4، خلافت عثمانی، اس کو خلافت عثمانی نہیں کہنا چاہیے، سلطنت عثمانیہ کہنا چاہیے۔
یہ دور 922 ہجری بمطابق 1517 عیسوی سے چلا، 1342 ہجری بمطابق 1924 عیسوی تک رہا، اور اس کا دارالحکومت قسطنطینیہ یعنی استنبول تھا۔ یہ 4 خلافتوں کا دور جو تقریباً 1255 سال سے زائد رہا، ملک عاد کہلاتا ہے، یعنی باپ کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنتا، یا طاقت کے زور سے جنگ کر کے بادشاہت حاصل کرنے کا دور ہے۔ جس کی قوت زیادہ ہوتی وہ حملہ کر کے دوسرے کو پیچھے کر دیتا اور خود جو ہے نا حکومت کی باغ ڈور جو ہے سنبھال لیتا۔ عربی زبان میں عاد کا معنی ہے کسی چیز کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دور میں لوگ حکومت کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور اس سے چمٹ کے رہیں گے۔ چنانچہ بنو امیہ، بنو عباسیہ اور خلفائے مملوک اور خلفائے عثمانیہ، یعنی سلطنت مملوک اور سلطنت عثمانیہ، ہر ایک نے حکومت کو مضبوط پکڑا اور ہر ایک چاہتا تھا کہ حکومت اپنے خاندان میں رہے، خاندان سے باہر نہ جائے۔ اسی طرح عاد کا ایک معنی ہے کہ ایک دوسرے کو حکومت حاصل کرنے کے لیے چمٹ جانا، یعنی ایک کے بعد دوسرے کی حکومت کے لیے مضبوط کوششیں کرنا، کہیں کہیں قتل تک بھی نوبت چلی جانا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس دور کی یعنی ملک عاد کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ملک اور رحمت قرار دیا۔ اس دور میں ایسے نیک دل بادشاہ بھی آئے کہ جن کی صفات کی وجہ سے انہیں مجازن خلیفہ راشد بھی کہا گیا، جیسے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اموی خلافت میں، اور عبد الرحمن داخل اندلس، اور ہارون الرشید خلافت بنو عباس کے دور میں، اور مجاہد اسلام شیخ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بنو عباس کی خلافت کے آخری زمانہ میں، اور فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان جیسے بے شمار ایسے لوگ اس دور میں گزرے کہ جن سے اسلام کو سربلندی ملی اور مسلمانوں کو عزت اور فتوحات ملی۔ حضرت عرباد بن ساری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز فجر کے بعد ایک نصیحت فرمائی جس سے لوگوں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں اور دل لرز گئے۔ ایک شخص نے عرض کیا، ہمارے آقا مولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نصیحت ایسی ہے جیسی نصیحت دنیا سے آخری بار رخصت ہو کر جانے والے کیا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کس بات کی وصیت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم لوگوں کو اللہ سے ڈرتے رہنے، امیر کی اطاعت کرنے، اس کی بات سننے اور اسے ماننے کی نصیحت کرتا ہوں، اگرچہ تمہارا حاکم اور امیر ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم میں آئندہ جو زندہ رہے گا وہ امت کے اندر بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ تو تم باقی رہنے والوں کو میری وصیت ہے کہ نئے نئے فتنوں اور نئی نئی بدعتوں میں نہ پڑنا، کیونکہ یہ سب گمراہی ہے۔ چنانچہ تم میں سے جو شخص ان حالات کو پالے تو اسے چاہیے کہ وہ میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنتوں پر قائم رہے اور جمع رہے، اور میری اس نصیحت کو اپنے دانتوں کے ذریعے مضبوطی سے دبا لے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اسی دور کے اندر بہت عظیم ائمہ جیسے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور بڑے بڑے محدثین اس دور میں پیدا ہوا جیسے امام بخاری، امام مسلم اور صحاح ستہ کے محدثین کرام علیہ رحمت الرحمن، اور بعد کے تمام علم حدیث کے ماہرین اور سیرت نگار جید علماء دین اسی دور کے اندر پیدا ہوئے۔ اسی طرح اس دور میں ایک عظیم و شان چیز یہ تھی کہ خلافت کے قیام کی وجہ سے مسلمانوں کا علاقہ دارالسلام کہلاتا تھا، جس میں اتنے لمبے زمانے میں کبھی اسلامی علاقے کی کوئی حد نہیں تھی، کوئی ویزا یا پاسپورٹ نہیں تھا، جس کا جی چاہتا تھا جدھر چاہتا تھا وہ سفر کرتا تھا۔ تو یہ لوگوں کے لیے ایک رحمت تھی، ایک امن کی جگہ تھی، ایک سکون کی جگہ تھی۔ عرب کے ڈاکوؤں نے، نام نہاد مسلمانوں نے انگریزوں کا، یہودیوں کا ساتھ دیا، غداری کی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ۔
اور پھر مصطفیٰ آتا ترک ملعون جو فوج کا چیف تھا اس نے بھی غداری کی اپنی حکومت کے ساتھ۔ اسی طرح غدار بہت زیادہ تھے جو انگریزوں نے خریدے ہوئے تھے۔ ادھر یہودی جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر اصرار کر رہے تھے اور ضد کر رہے تھے کہ ہم نے فلسطین کے ایک حصے پر اپنی رہائشیں رکھنی ہیں۔ یہ تمام امور تھے کہ 1924 میں اس خلافت عثمانیہ، جس کا صحیح نام جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ ہے، اس کا خاتمہ کر دیا گیا اور خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی کو کل عدم قرار دے دیا گیا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا ٹوٹنا ہی تھا کہ مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا، اور وہی جو گنڈے تھے، وہی جو لوٹنے والے تھے، جو غداران وطن تھے، غداران دین تھے، وہی جو ہے نا وہ مسلمان دنیا کے حکمران بن بیٹھے۔ اور آج کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے اندر بڑے بڑے عجوبے ہو رہی ہیں کہ شرک کے اڈے خود کھلوائے جا رہے ہیں، اور نریندر مودی جو ہزاروں مسلمانوں کا کسائی ہے، یعنی ان کو ذبح کرنے والا قاتل ہے، اس بدماش گنڈے کو وہاں پر بلا کر مندر تعمیر کروایا گیا، اور بہت زیادہ یعنی 27 ایکڑ زمین جو ہے خود ان مسلمان حکمرانوں نے، ان غداروں نے مندر کے لیے ہبہ کی، اور خود اس تقریب بد سعید کے اندر اور شرکیہ تقریب کے اندر خود بھی انہوں نے حصہ لیا۔ یہ حالت کر دی ہے ان غداروں نے، حکمرانوں نے، عامت الناس کی یعنی عام مسلمانوں کی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری جانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت امن اور سکون عطا فرمائے امت مسلمہ کو۔